بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، اس سے قبل ہم نے ہدایت کی بخشش پر جو بریلوی دھرم کا مفت سے بنا مفتی، جس کو مفتی کہنے سے مفتیوں کی توہین ہوتی ہے، اس مفت سے بنے مفتی الطاف رضا خانی نے اعتراض کیا تھا، تو اس کا مدلل جواب دیا گیا۔ اب یہ رفتہ رفتہ اور آگے بڑھتا چل رہا ہے تاکہ اپنا چینل چمک جائے کہ میں مفتی عمیر قاسمی صاحب جیسی بڑی شخصیت کے ویڈیو کا جواب دے رہا ہوں۔ حالانکہ یہ جواب نہیں دے رہا ہے، آپ اس کی ویڈیوز کو دیکھیں، اس کے جواب کو دیکھیں، یہ کچھ جواب نہیں دے رہا ہے، یہ بس یہاں وہاں کی ہانکتا ہے اور بڑی بڑی باتیں کرتا ہے اور لغویات فحش گوئی کر کر یہ ویڈیو بناتا ہے۔ اس کی ویڈیوز میں نہ یہ اتنا جاہل ہے کہ اس کی جہالت دیکھے، یہ اپنے گھر کے اصول اور کتابوں سے واقف نہیں ہے، اور یہ مفتی عمیر قاسمی صاحب کے ویڈیوز کا جواب دینے بیٹھا ہے۔ اس کے بڑے بڑے بل اور حجرے میں چھپ کر بیٹھے ہیں، لیکن یہ اپنے چینل کو چمکانے کے لیے بل سے باہر آیا۔ اس مفت سے بنے مفتی الطاف رضا خانی نے یہ شروعات میں یہ کہنے کی اور یہ بتانے کی کوشش کیا کہ جو دیوبندی ہوتے ہیں، وہابی ہوتے ہیں، یہ جھوٹے ہوتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، یعنی جھوٹ کو اتنا پسند کرتے ہیں۔ اس نے یہ بتانے کی کوشش کیا، جبکہ اس نے اصل بات جو اپنی جو اس کتاب پر ہی بات چل رہی ہے، جو احکام شریعت پر، اس نے اس احکام شریعت کی بات کو لے لیتے ہیں۔ اس نے اپنے اس احکام شریعت کے اندر جو بات لکھی ہوئی ہے، اس کو چھپایا اس نے، جبکہ اس کا احمد رضا خان کچھ بات الگ کہتا ہے اور یہ کچھ بات الگ کہہ کر چھپا رہا ہے۔ یہ میرے پاس احکام شریعت ہے، یہ شبیر برادر سے چھپی ہے، اردو بازار لاہور، یہ 3 حصوں میں مکمل ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 135 پہ کیا لکھتا ہے؟ احمد رضا خان جواب میں مسئلے کے لکھتا ہے کہ اور وہابیہ گمراہ نہ ہوگے تو ابلیس بھی گمراہ نہ ہوگا، اور اس کی گمراہی ان سے ہلکی ہے، وہ کذب کو اپنے لیے بھی پسند نہیں کرتا۔ اب دیکھیے یہاں پر احمد رضا خان کہہ رہا ہے کہ جو شیطان ہے وہ کذب کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا، اور یہ مفت سے بنا مفتی الطاف رضا خانی کہتا ہے کہ وہابی اور دیوبندی جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کو پسند کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جبکہ کذب کے معنی یہ میرے پاس فیروز اللغات ہے، اس کے صفحہ نمبر 533 پر کذب کے معنی میں جھوٹ لیا گیا ہے، یعنی کذب کا معنی جھوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آ گیا کہ مفت سے بنا مفتی الطاف رضا خانی اپنی احکام شریعت کی اس عبارت کو چھپا کر کے عوام کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اگر یہ بتا دیتا کہ ہم کذب کو وہابی اور دیوبندی کی طرف جو الزام لگاتے ہیں اور شیطان کی محبت میں شیطان کے طرف کذب کی نسبت نہیں کرتے، اب دیکھیے مفت سے بنے مفتی الطاف رضا خانی اور اس کا انگریزی مجدد احمد رضا خان کی محبت دیکھیے شیطان سے، کہ وہ کذب کو شیطان کی طرف نہیں کرتا بلکہ وہابی اور دیوبندیوں کی طرف کرتا ہے۔ تو اس مفت سے بنے مفتی الطاف رضا خانی کو چاہیے کہ اس عبارت کو بھی منظر عام پر لایا جائے اور بتایا جائے کہ ہم شیطان کی طرف کذب کی نسبت نہیں کرتے، اور وہ اپنے آپ کو کذب سے پسند نہیں کرتا کذب کے لیے، لیکن وہابی کذب بولتا ہے، کذب کو پسند کرتا ہے۔ اب اس مفت سے بنے مفتی الطاف رضا خانی نے تسلیم کر لیا ہے کہ یہ احکام شریعت کتاب احمد رضا خان کی اگر نہیں کرتا ہے تو اسی احکام شریعت سے جواب دیتے ہیں۔ یہ میرے پاس احکام شریعت شبیر برادر سے چھپی ہے، اس کے صفحہ نمبر 19 پر تعارف کتاب و مصنف کے اندر لکھا ہے کہ احکام شریعت بھی انہی کتب کی ایک گھڑی ہے جو احمد رضا خان بریلوی کی تصنیف کرتا ہے۔ کون سی کتاب؟ احکام شریعت کے بارے میں نیچے لکھتا ہے، احکام شریعت ان سوال و جواب کا مجموعہ ہے جو اعلیٰ حضرت پر وقتاً فوقتاً شرعی احکام کے سلسلے میں کیے گئے۔ ان میں زیادہ تر مسائل روزمرہ کی زندگی کے متعلق ہے، اور یہ مسائل 3 حصوں پر مشتمل ہے، اور اس کے ساتھ ہی اعلیٰ حضرت کے ملفوظات بھی ہیں۔ تو مطلب یہ احکام شریعت جو کتاب ہے، یہ احمد رضا خان کی تصنیف کردہ کتابوں کی جو ایک کڑی ہے، اس میں سے یہ کتاب ہے تصنیف کردہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ احکام شریعت احمد رضا خان کی ہو گئی، اس حوالے سے یہی احکام شریعت صفحہ نمبر 19 سے۔ اس مفت سے بنے مفتی الطاف رضا خانی یہ اتنا بڑا دجال اور کذاب ہے، اس نے ایک بات یہ جھوٹ مفتی عمیر قاسمی صاحب دامت برکاتہم کے کھاتے میں لگائی
یہ الزام لگایا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ یہ جو بات ہے، جو اعلیٰ حضرت کا زبان و قلم کی جو عبارت ہے، یہ احمد رضا خان نے لکھی ہے، جبکہ میں چیلنج کرتا ہوں اس مفت سے بنے مفتی الطاف رضا خانی کو کہ یہ پوری ویڈیو میں بتائے، اس پوری ویڈیو کو لگا کر دکھائے عوام کو کہ کہاں پر مفتی صاحب نے یہ کہا ہو کہ یہ اعلیٰ حضرت کے زبان و قلم والی عبارت یہ احمد رضا خان نے لکھی ہے، بلکہ خود مفتی عمیر قاسمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اعلیٰ حضرت کے زبان و قلم والی عبارت یہ اس کے مولویوں نے لکھی، اور احمد رضا خان کے فتوے سے خود اپنے مولویوں کی لکھی ہوئی عبارت سے احمد رضا خان اہل سنت والجماعت سے خارج ہوتا ہے۔ لیکن اس مفت سے بنے مفتی رضا خانی نے اپنے انگریزی مجدد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تحذیر الناس اور دیگر عبارات کی جیسے انگریزی مجدد نے کاٹ چاٹ کر پیش کیا، اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس نے بھی مفتی عمیر قاسمی صاحب کی ویڈیو کو کاٹ کر کے عوام کو دھوکہ دیا اور بتایا کہ مفتی صاحب کہہ رہے کہ یہ احکام شریعت احمد رضا خان کی پوری تصنیف کردہ ہے، مطلب وہ عبارت بھی لکھی ہوئی ہے۔ یہ اس کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ یہ ثابت کرے، یہ بتائے کہ کون سی اور کہاں پر کہا گیا ہے، صرف اس سے کاٹ کر ویڈیو لگا کر عوام کو دھوکہ دیا ہے۔ اور اس مفت سے بنے مفتی الطاف رضا خانی کو دیکھیے، یہ اتنا بڑا دجال اور کذاب ہے کہ پوچھنے کی حد نہیں۔ یہ مفتی عمیر قاسمی صاحب دامت برکاتہم نے احکام شریعت جو ممتاز اکیڈمی سے چھپی ہے، اس کا صفحہ نمبر 27 پیش کیا، تو یہ پورے ویڈیو میں ڈینگے اور بونگیاں مار رہے ہیں کہ صفحہ نمبر 28 کیا کہہ رہا ہے، صفحہ نمبر 28، جبکہ یہ صفحہ نمبر 27 سے پیش کیا گیا ہے اور یہ 28 کے نعرے لگا رہا ہے۔ اور اس نے ایک بات یہ کہی کہ مفتی صاحب اور تمام دیوبندیوں کو چیلنج کرتے ہوئے کہ یہ عبارت احکام شریعت کے اندر ہے، یہ دکھا دو۔ سب سے پہلے یہ احکام شریعت جو مفتی عمیر قاسمی صاحب دامت برکاتہم نے ممتاز اکیڈمی والی ہے، جو صفحہ نمبر 27 پر لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی زبان و قلم کا یہ حال دیکھا کہ مولا تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے اور زبان و قلم نقطہ برابر خطا کرے اس کو ناممکن فرما دیا۔ تو یہ عبارت صفحہ نمبر 27 پر ہے، لیکن اس مفت سے بنے مفتی الطاف رضا خانی کی تحقیق دیکھیے، میں انشاءاللہ اس کے گھر سے ثابت کروں گا اس کی جہالت۔ یہ میرے پاس دوسری کتاب ہے احکام شریعت دوسرے مکتبہ کی، یہ نظامیہ کتاب گھر سے چھپی ہے۔ اس احکام شریعت کے صفحہ نمبر 27 پر عنوان ہے اعلیٰ حضرت کا لغزشوں سے محفوظ رہنا۔ آپ کے سامنے اسکرین پر لگ جائیں گے سب اسکین۔ اس کے اندر بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ اعلیٰ حضرت کی زبان و قلم کا یہ حال دیکھا کہ زبان و قلم نقطہ برابر خطا کرے اس کو ناممکن فرما دیا۔ اب یہ جو اعلیٰ حضرت کا لغزشوں سے محفوظ رہنا، یہ جو عنوان ہے، یہ احکام شریعت کے اندر جو مصنف یعنی احمد رضا خان کے بارے میں جو لکھا گیا ہے، اس کی لسٹ میں یہ احمد رضا خان کی شعر گوئی ایک عنوان ہے، اس کے بعد یہ اعلیٰ حضرت کا لغزشوں سے محفوظ رہنا ایک عنوان ہے، اس کے بعد میں ایک عنوان ہے علوم قرآن میں مہارت۔ اب دیکھیے، یہ تو میں نے مفتی عمیر قاسمی صاحب دامت برکاتہم نے ممتاز اکیڈمی کا حوالہ دیا جس میں یہ عبارت موجود ہے، دوسرا حوالہ میں نے نظامی کتاب گھر کا دیا۔ اب تیسرا حوالہ دیکھیے احکام شریعت ہے، یہ کتاب کتب خانہ امام احمد رضا سے چھپی ہے، اس کے صفحہ نمبر 29 پر مفت سے بنا مفتی الطاف رضا خانی صرف صفحہ نمبر 28 کو لے کر پیچھے پڑا تھا، اور مفتی صاحب نے 27 کا دیے حوالہ، اور میں نے دوسری کتاب سے صفحہ نمبر 27 سے دیا، اور اب میں صفحہ نمبر 29 سے دے رہا ہوں۔ یہ کتب خانہ امام احمد رضا چھپی ہے، اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلا جو عنوان ہے یہ شعر گوئی کا ہے، دوسرا لغزشوں سے محفوظ رہنا۔ اس کے اندر بھی یہی عبارت ہے کہ اعلیٰ حضرت کی زبان و قلم نقطہ برابر خطا کرے اس کو ناممکن فرما دیا۔ اب دیکھیے، یہ مفت سے بنا مفتی رضا خانی یہ کہتا ہے کہ اس عبارت کو احکام شریعت کے اندر سے بتاؤ۔ اب دیکھیے کہ یہ عبارت اس کے اندر موجود ہے، میں نے ایک نہیں دو نہیں ہم 3 مکتبہ سے بتا دیے کہ یہ عبارت اس کے اندر موجود ہے۔ اب ایک اصول بھی دیکھیے، یہ میرے پاس رویداد مناظرہ راول پنڈی گستاخ کون، یہ حنیف قریشی اور غیر مقلد طالب الرحمان کے درمیان جو مناظرہ ہوا تھا اس کی روداد ہے۔ اس کے اندر ایک اصول ہے جو حنیف قریشی کہتا ہے، دوران مناظرہ اس کو تحریر کیا ہے، یہ اصول لکھتا ہے کہ خدا را آپ سامعین دیندار ہے
پڑھے لکھے ہیں یہ بتائے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کتاب کسی اور کی ہو اور اندر مواد کسی اور کا آ جائے۔ اس کا صفحہ نمبر 109 ہے۔ تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ کتاب یہ تمہاری ہے، اس کے اندر مواد دوسرے کا کیسے آ سکتا ہے؟ اس نے یہاں پر یہ بتانے کی کوشش کی کہ اس عبارت کو کیسے آ گئی، یہ عبارت اس کے اندر نہیں ہے، یہ مفتی عمیر قاسمی صاحب نے کہاں سے لائے۔ اب دیکھیے کہ اس اصول کے تحت تو یہ عبارت بھی تمہاری ہوئی اور کتاب بھی تمہاری ہے، تو مواد کئی اور سے نہیں آ سکتا۔ اب دیکھیے یہ مفت سے بنا مفتی الطاف رضا خانی یہ جو کتاب لے کر بیٹھا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس کتاب کے اندر عبارت نہیں ہے، نکال کر دکھاؤ۔ تو اس مفت سے بنے مفتی الطاف رضا خانی کے پاس جو کتاب ہے وہ تحریف شدہ کتاب ہے، جبھی وہ اتنے بغیر تحقیق کے چلا رہا ہے، ڈینگے مار رہا ہے، چیخ رہا ہے۔ یہ میرے پاس دیکھیے یہ احکام شریعت ہے، یہ شبیر برادر سے چھپی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 25 پر عنوان ہے شعر گوئی میں آپ کا مقام۔ اس کے بعد جو اعلیٰ حضرت کا لغزشوں سے محفوظ رہنا ہے، اس عنوان کو اڑا دیا گیا، تحریف کر دیا گیا، یہاں سے نکال دیا گیا اور ڈائریکٹ اس کے بعد علوم قرآن میں مہارت۔ میں آپ کے سامنے یہ اسکین لگ جائے گا ویڈیو میں، آپ دیکھ لینا کہ اس میں سے کیسی تحریف ہو گئی۔ اب دیکھیے بریلوی حضرات اتنا چیخ و پکار کرتے ہیں کہ غیر مقلد کی طرف سے جو تقویت الایمان جو ان کا نیا ایڈیشن شائع ہوا تھا، دوران مناظرے میں پیش کیا گیا تھا، تو اس میں عبارت میں تبدیل کی گئی، یعنی عبارت میں تبدیل کر دی گئی۔ تو یہ ان کا غلام نصیر الدین سیالوی اپنی کتاب عبارت اکابر کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ میں لکھتا ہے، حصہ اول ہے، اس کے صفحہ نمبر 97 پر لکھتا ہے کہ اگر گستاخی کا ابہام نہیں تھا تو عبارت تبدیل کیوں کی؟ اب دیکھیے کہ عبارت کو صرف تبدیل کر دینا گستاخی کا ابہام ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اب یہاں سے انہوں نے تو پورا ایک عنوان ہی یہاں سے تحریف کر دیا۔ تو اب بتاؤ یہ گستاخی ہوئی نہیں ہوئی؟ اگر یہ گستاخی نہیں رہتی تو یہ احکام شریعت شبیر برادر والا اس کے اندر رکھتا، جبکہ اسے نکال دیا اور اس مفت سے بنے مفتی الطاف رضا خانی کو ڈینگے کرنے کا موقع ملا، بونگیا مارنے کا موقع ملا، جبکہ اس کے ہم نے 3 ایڈیشن سے بتا دیے کہ یہ عنوان اس کے اندر موجود ہے، وہاں سے نکال دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیے کہ بریلوی دھرم کے اندر اگر کسی عبارت کو ترمیم کر دی جائے، نکال دی جائے، حذف کر دی جائے، وہاں سے اڑا دی جائے، تحریف کر دی جائے، تب بھی ان کے بڑے بڑے اکابر کیسے مشورہ کرتے ہیں، رائے دیتے ہیں نکالنے کی۔ اس کی ایک مثال دیکھیے، یہ میرے پاس کتاب ہے شرح صحیح مسلم و تفسیر تبیان القرآن کی بعض عبارت سے رجوع کی تفصیل حقیقت کیا ہے، افسانہ کیا ہے۔ اس کو مرتب کرنے والا نصیر الدین نقشبندی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے صفحہ نمبر 14 پہ عبدالحکیم شرف قادری کا خط ہے۔ اس میں وہ لکھتا ہے کہ غلام رسول سعیدی سے درخواست ہے کہ ان عبارت کو حذف کر دے یا تبدیل کر دے۔ انہوں نے پورے شرح صدر کے ساتھ ہماری باتوں کو سنا اور ان عبارت کو حذف کر دیا، تحریف کر دیا یا تبدیل کر دیا۔ اب دیکھیے یہ جو تبیان القرآن اور شرح صحیح مسلم میں جتنی اس نے گستاخانہ عبارت لکھا تھا یا گستاخانہ عبارت تھی اور جس سے اعتراض پیدا ہو رہے تھے، یہ دیکھیے کیسے ترمیم اور حذف کر رہے، تبدیل کر رہے۔ ان کے ادھر سب جائز ہے، جب مشورہ ہوتا ہے ان کے بڑے بڑے ساتھ دیتے ہیں تو سب جائز ہے۔ اگر کوئی ان کی کتاب کے اندر سے نکلا ہوا چیز کو اگر کوئی گرفت کرے تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ہے نہیں اور چیلنج بازی کرتے ہیں، جبکہ یہ اتنا بڑا کذاب ہے، اتنا بڑا دجال ہے یہ الطاف رضا خانی مفت سے بنا مفتی۔ اس نے مفتی عمیر قاسمی صاحب دامت برکاتہم کا صرف ایک ہی حوالہ بتایا کہ احکام شریعت کا دیتے ہوئے اگر یہ کذاب اگر المیزان جو ماہنامہ ممبئی کا ہے، اس کے صفحہ نمبر 248 پر یہی بات لکھی ہے کہ اعلیٰ حضرت کا زبان و قلم کا یہ حال دیکھا کہ مولا تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لے لیا اور زبان و قلم نقطہ برابر خطا کرے اس کو ناممکن کرا دیا۔ اب دیکھیں کہ یہی عبارت المیزان کے اندر بھی ہے اور یہ المیزان انوار رضا کے اندر اس کا معتبر ہونا بتایا گیا ہے کہ انوار رضا کی طباعت کے سلسلے میں اگر ادارہ المیزان ممبئی بھارت اور مرکزی مجلس رضا لاہور کا شکریہ ادا نہ کیا جائے تو یہ ناانصافی ہوگی، کیونکہ بیشتر مضامین ماہنامہ المیزان سے ماخوذ ہے۔ یہ اس کی ابتدائیہ میں لکھا ہے، انوار رضا حصہ اول ضیاء القرآن پبلیکیشن سے چھپا ہے۔ اب دیکھیں یہی بات جو اعلیٰ حضرت کے زبان و قلم ہے، یہ تجلیات امام احمد رضا سوانح حیات کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، صفحہ نمبر 157 پر۔ اور یہی بات الحقائق فی حدائق المعروف شرح حدائق بخشش فیض احمد اویسی کی ہے، یہ چھپی ہے جماعت رضائے مصطفیٰ۔ ٹھیک ہے، اس کے صفحہ نمبر 6 پر بھی یہی بات لکھی ہے کہ اعلیٰ حضرت کے زبان و قلم کا
حال بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ فیض احمد اویسی کو تذکرہ علماء اہل سنت میں محمود احمد قادری نے صفحہ نمبر 315 پر فیض احمد اویسی کو بریلوی علماء میں شمار کیا۔ تو اب دیکھیے اس دجال کذاب کو کہ یہ مفتی صاحب کا صرف احکام شریعت کا حوالہ بتا کر عوام کو گمراہ کر رہا ہے کہ صرف مفتی صاحب نے احکام شریعت کے تعلق سے بات کہے۔ اگر یہ بات تمہاری سچی ہے جو میں نے تمہارے 3-4 ایڈیشن سے پیش کیا ہوں اور ایک ایڈیشن میں تمہاری تعریف ہو گئی ہے جس کو لے کر تم اچھل رہے ہو، اگر یہ بات پہلے سے ہی اگر تمہاری کتاب میں موجود نہ ہوتی تو تم اتنی کتابوں میں نقل نہیں کرتے۔ اس کتاب کی اس عبارت کی صداقت ہے کہ تمہارے المیزان میں بھی عبارت ہے اور تجلیات امام احمد رضا میں بھی اور الحقائق فی حدائق شرح المعروف شرح حدائق بخشش میں بھی ہے۔ اب دیکھیے یہ اتنا بڑا کذاب ہے، یہ الٹا مفتی عمیر قاسمی صاحب دامت برکاتہم کے الزام لگا رہا ہے کہ یہ تم ثابت کر کے دکھاؤ، جبکہ اس کو چاہیے تھے کہ اپنے مکتبہ والوں کو کانٹیکٹ کرتا کہ یہ 3-3 4-4 مکتبے میں یہ ابتدائیہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے تو یہ تحقیق کرتا، بجائے تحقیق کرنے کے مفتی صاحب کو اور دیوبندیوں کو چیلنج کر رہا ہے کہ بتاؤ یہ ثابت کرو۔ یہ صرف اسی کی طرح نہیں، یہ ان کی بریلوی دھرم کا ایک اور مولوی ہے اسی طریقے سے، جس کا نام ہے حسن علی رضوی، ٹھیک ہے۔ یہ اتنا بڑا کذاب تھا یہ حسن علی رضوی، یہ خود اس نے بھی یہی حرکت کیا جس کے نقش قدم پر آج مفت سے بنا مفتی الطاف رضا خانی چل رہا ہے۔ یہ میرے پاس دیکھیے یہ محاسبہ دیوبندیت ہے، اس کی جلد 2 میں، ٹھیک ہے، یہ چھپی ہے انجمن انوار القادریہ۔ اس کے صفحہ نمبر 298 پر کیا لکھتا ہے حسن علی رضوی؟ ملفوظات کے تعلق سے لکھتا ہے کہ ملفوظات میں جو اتنی غلطی ہوئی ہے تو اس کے تعلق سے علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ آپ ملفوظات کی تصحیح فرما کر املا کی لفظی غلطیاں دور فرما کر شائع کرائے۔ کسے کہہ رہا ہے یہ؟ ملفوظات اعلیٰ حضرت کے بارے میں جو کتابت میں غلطیاں ہوئی ہیں بکثرت سے، اس کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نہ صرف مانسٹر جی اور صاحب بلکہ عام و خاص کی اطلاع کے لیے عرض کرتے ہیں کہ وہ ملفوظات کے پاکستانی ایڈیشنوں میں بریلی شریف کے پرانے چھاپے کے مطابق تصحیح فرما لیں اور اشاعتی ادارے بریلی شریف کے قدیم چھاپے کے مطابق نیا ایڈیشن چھپوائے۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اس جاہل اور اس جہالت سے بھری جو کتاب ہے محاسبہ دیوبندیت اور اس کا مصنف حسن علی رضوی کو چاہیے تھے کہ اپنے مکتبہ کو کانٹیکٹ کرتا، بریلی شریف کے مکتبہ والوں کو، بریلی والوں کو کانٹیکٹ کرتا، بجائے اس کے اس نے خود علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور عام و خواص جس میں دیوبندی بھی آ گئے ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ کام تم کرو۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ان کا کوئی پرانا طریقہ اور نیا طریقہ نہیں ہے، یہ ان کے بڑے کرتے آ رہے ہیں۔ اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آج مفت سے بنا مفتی الطاف رضا خانی نے بھی یہی کام کیا کہ مفتی عمیر قاسمی صاحب اور دیوبندیوں کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ یہ ثابت کرو، جبکہ اس کی کتاب میں ہی بات موجود ہے۔ اور مزید اس حسن علی رضوی کا مقام بھی دیکھیے بریلوی مذہب کے اندر۔ یہ کتاب ہے پیر کرم شاہ کی کرم فرمائیہ علامہ احمد سعید کاظمی کی سعادت ہے۔ یہ لکھنے والا، مرتب ترتیب دینے والا یہ انور مدنی ہے، ٹھیک ہے، کرنل انور مدنی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 167 پر لکھتا ہے کہ مولوی حسن علی میلسی والے کو اپنی شکل نظر آ جائے تو مولوی حسن علی میلسی والے کے متعلق ندائے اہل سنت لکھتا ہے کہ اگر جماعت اہل سنت کی مثال ایک بیڈ روم کی طرح ہے تو یہ میلسی والا مولوی یعنی حسن علی رضوی اس کی لیٹرین ہے۔ تو مطلب اس کا جو مقام ہے بریلوی دھرم میں، جو بریلوی دھرم ایک بیڈ روم کی طرح ہے اور بریلوی دھرم میں حسن علی رضوی کا مقام لیٹرین کی طرح ہے۔ تو اس لیٹرین والا حسن علی رضوی نے جس طریقے سے بات کیا ہے علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر لگاتے ہوئے، یہی بات مفت سے بنا مفتی الطاف رضا خانی نے کیا، اور یہ بھی اپنے دھرم، اپنے بریلوی باطل دھرم میں لیٹرین کی طرح حیثیت رکھتا ہے۔ یہ یہاں سے ثابت ہو گیا اعتراض کر کے۔ اب آتے ہیں کہ یہ جو بات لکھی ہوئی ہے یہ کہتا ہے کہ یہ احمد رضا خان کی بات نہیں ہے، یہ تو کتاب میں ابتدائیہ ہے، کس نے لکھا ہے اسے خود کو نہیں پتا، وہ کہتا ہے کہ اگلے ویڈیو میں مفصل بتائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات نقل کی گئی ہے اس احکام شریعت کے اندر۔ اب نقل کے تعلق سے آ جاتے ہیں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے رویدات مناظرہ راولپنڈی گستاخ قول۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 89 پر لکھتا ہے
کہ اصول لکھتا ہے کہ اگر کوئی مصنف اپنی کتاب میں کسی کی گستاخانہ عبارت کو کتاب کا حصہ بنا کر شائع کرے اور مقصود اس کی تردید کرنا نہ ہو تو وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اب اس سے سمجھ میں آ گیا کہ یہ عبارت گستاخانہ عبارت ہے جو ایک احمد رضا خان کو انبیاء سے بڑھ کر جو ناممکن الخطا اور معصوم ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ گستاخانہ ہے۔ جبھی تو اس کو احکام شریعت شبیر برادرز والے نے تحریف کر کے عبارت اکابر کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ کے اصول سے گستاخانہ ٹھہری، اور اس کے تحت مفتی عمیر قاسمی صاحب دامت برکاتہم نے بھی ثابت کر دیا ان کے گھر سے کہ یہ عبارت اتنی گستاخانہ ہے کہ اقتدار احمد یار خان نعیمی اور دیگر حوالوں سے ثابت کر دیا کہ عبارت واقعی گستاخانہ ہے، اور اس گستاخانہ عبارت کو احکام شریعت کے اندر جگہ دی گئی اور بجائے کوئی تردید کے، اور اسی عبارت کو المیزان امام احمد رضا کے اندر بھی جگہ دی گئی، اسی عبارت کو تجلیات امام احمد رضا کے اندر بھی جگہ دی گئی، اسی عبارت کو الحقائق فی حدائق المعروف شرح حدائق بخشش کے اندر بھی فیض احمد اویسی نے جگہ دیا، اور بجائے تردید کرنے کے اس کو جگہ دے کر اور اس کے ذمہ دار خود بنے، اور احکام شریعت کے اندر بھی جگہ دے کر اس کا مصداق احمد رضا خان خود ہوا، اور احمد رضا خان اس عبارت کی بھی زد میں آیا۔ اب یہ دوسرا اصول ہے، یہ رضائے مصطفیٰ ہے، یہ محمد صادق کی ہے رضوی کی، ٹھیک ہے۔ اس رضائے مصطفیٰ شمارہ ہے، اس شمارہ کے صفحہ نمبر 26 پر قسط نمبر 2 کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، بغیر نکیر کر کے ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس کے قائل تھے، ورنہ وہ اس پر نکیر فرماتے ہیں۔ مطلب اگر کسی بات کو بغیر نکیر کے اس کو ذکر کرنا اور اس کو نکیر نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس کا قائل ہے، تو اگر بریلوی مفت سے بنا مفتی اگر اس بات سے اپنی جان چھڑا رہا ہے کہ یہ عبارت نہ احمد رضا خان کی ہے یہ کسی اور کی ہے، تو اس سے جان چھوٹنے والی نہیں ہے۔ ان اصولوں سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ اگر کسی گستاخانہ عبارت کو جگہ دی جائے تو وہ اس کا مصنف حقدار ہوتا ہے، اور جیسے کہ احکام شریعت صفحہ نمبر 135 پر شبیر برادر سے ہم نے یہ بتایا تھا، صفحہ نمبر 19 سے، کہ احکام شریعت احمد رضا خان کی تصنیف کردہ کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ اب اس کے بعد ایک آ جاتے ہیں کہ یہ بہت جھوٹ کا الزام لگا رہا تھا کہ یہ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، وہابی دیوبندی جھوٹ بولتے ہیں۔ اب ہم ان کو ایک الزاماً پیش کرتے ہیں، یہ ثابت کر کے دکھائے، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا جھوٹ ہے جو ان کے انگریزی مجدد احمد رضا خان نے لکھ کر اپنی کتاب میں گیا ہے۔ اب یہ اسے بتائے کہ یہ کدھر ہے یہ اتنا بڑا جو جھوٹ تم نے گھڑا ہے۔ یہ میرے پاس فتاوی رضویہ ہے، اس کا جلد نمبر 29 ہے، فتاوی رضویہ جلد نمبر 29 رضا فاؤنڈیشن سے چھپی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 517 پر ایک ہیڈنگ دیتا ہے لطیفہ جلیلہ، اس کے اندر لکھتا ہے کہ دیوبندی علماء کی جہالت اپنے قابل ہے، ان کے اکابر کی ان سے بھی بڑھ کر ان کے قابل تھی۔ عالی جناب امام الوہابیہ مولوی گنگوہی صاحب جہانی اپنے ایک فتوے میں اپنی داد قابلیت دیتے ہوئے فرماتے ہیں، حسین بن منصور کے قتل پر امام ابو یوسف شاگرد امام ابو حنیفہ کے سید العلماء تھے، اور سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو تمام سلاسل کے مرجع ہے، دونوں نے فتویٰ قتل کا دیا بجا ہے۔ اب یہ جو بات جو احمد رضا خان نے قطب الارشاد مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ کی جو طرف لگایا ہے، اس بات کو اور اس جو فتویٰ جو دیا ہے، اس بات کو مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ثابت کر کے دکھائے کہ کون سی کتاب میں مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب نے دی ہے، تو اس سے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ اس بات میں کتنی صداقت ہے۔ اگر تم ثابت نہ کر پائے کہ رشید احمد گنگوہی صاحب نور اللہ مرکزہ کی یہ بات ہے، تو یہ تم سب سے بڑے جھوٹے اور تمہارا انگریزی مجدد سب سے بڑا مکار جھوٹا اور کذاب ٹھہرے گا۔ اگر یہ تم ثابت کر پائے تو اس سے سمجھ میں آئے گا کہ تمہارے احمد رضا خان نے یہ بات صحیح لکھا ہے، ورنہ کوئی حوالہ بھی نہیں دیا ہے، اور اس بات کو مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب کی طرف نسبت کر دیا، اور اس جھوٹ کو اپنی کتاب میں رکھ کر مر کر چلا گیا۔ اب اس کو تمہیں ثابت کرنا ہے کہ تم عوام کو بتانا ہے کہ جھوٹا کون ہے، تمہارا احمد رضا خان جھوٹا ہے اور پکا اور کذاب ایک نمبر کا۔ ویسے بریلوی دھرم اور بریلوی مذہب کے اندر
سچ بولنا کفر ہوتا ہے اور جھوٹ بولنا عین عبادت ہوتا ہے، جیسے کہ یہ فتاوی شارح بخاری جلد دوم ہے شریف الرقم جدی کے، اس کے صفحہ نمبر 494 پر دیکھ سکتے ہیں کہ سچ بولنا کفر ہوتا ہے اور جھوٹ بولنا عین عبادت فی نفسیہ صحیح ہے، کفر نہیں۔ تو اب ان کے جب دھرم میں ہی کفر نہیں اس بات کو کہتے ہیں کہ سچ بولنا ایمان ہے ان کا اور سچ بولنا کفر ہوتا ہے اور جھوٹ بولنا عبادت ہے، تو یہ تو جھوٹ بولے گی۔ اور اسی شریف الرقم جدی کو تذکرہ علماء اہل سنت میں محمود احمد قادری نے صفحہ نمبر 105 پر بریلوی علماء میں شمار کیا ہے۔ اور میں اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں ایک بریلوی اصول کے تحت، تاکہ کوئی سب طرف سے دروازہ بند ہو جائے اعتراض کا۔ ایک میں یہ توضیح البیان میرے پاس کتاب ہے، اس توضیح البیان میں غلام رسول سعیدی نے ایک اصول لکھا ہے صفحہ نمبر 37 پر کہ عموماً قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی کا رد کرنا ہو تو صرف اتنی ہی عبارت پر اکتفا کیا جاتا ہے جو رد کے لیے کافی ہو۔ تو الحمدللہ ہم نے جتنا بھی بریلوی مفت سے بنا مفتی الطاف رضا خانی کے رد میں جو حوالے دیے، جو بات کہے، وہ اسی بنا پر کہے کہ جتنا رد کے لیے کافی تھا۔